اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ہم ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نہایت ہی خوبصورت فرمان لے کر حاضر ہیں، اور آپ حضرات اور ہم حضرات تمام جب اس فرمان کو سنیں گے تو اپنے مقدروں پر فخر اور ناز کریں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا کہ ہم عمل کم کریں گے اور اللہ پاک ہمیں اس کا کتنا زیادہ جو اجر عظیم ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تذکرۃ الواعظین میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات تاجدار عرب و عجم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اس کے بعد جب وہ ثنا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو ثنا پڑھنے کے عوض اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے کے عوض ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور نہ صرف اسے جسم کے ہر بال کے بدلے کے عوض ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ پاک اس کی جو قبر ہے وہ بھی اس کے لیے کشادہ اور وسیع فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ تعوذ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ پاک اس کی جو موت کی سختی ہے وہ اس پر آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر جب بندہ تسمیہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ پاک اس تسمیہ پڑھنے کی بدولت اس کے بدلے اسے 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نہ صرف 4000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائی جاتی ہیں بلکہ اس کے 4000 گناہ بھی معاف فرما دیے جاتے ہیں، اور نہ صرف اس کے 4000 گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں بلکہ اس کے 4000 درجات بھی جو ہے وہ بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے عوض اللہ پاک اسے حج یا عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرمانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کوئی سورت پڑھتا ہے تو ہر سورت کے اپنے اپنے فضائل اور برکات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بندہ رکوع میں گیا تو رکوع میں جانے کے ساتھ کائنات کا رب اسے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جب وہ رکوع میں گیا اور ابھی رکوع میں جا کے اس نے کوئی تسبیح پڑھی نہیں، صرف رکوع میں گیا تو اللہ پاک جو کوئی احد کا پہاڑ ہے اسے سونے کا بنا کر اور اس کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، اور نہ صرف اس کی ملک میں دیا جاتا ہے بلکہ اسے اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے کہ وہ پورا سونے کا پہاڑ اٹھا کے نا اس نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیا۔ پھر جب وہ سجدے میں تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو اس تسبیح پڑھنے کے بدلے اللہ پاک اس شخص کو، بندہ مومن کو جو نماز کے لیے کھڑا ہے، کائنات کا رب اسے جتنی بھی کتب، آسمانی کتب اور صحائف جو نازل ہوئے اللہ پاک کی طرف سے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کرام پر اور رسولوں پر، تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس شخص کو تمام کتب کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر بندے نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ تو کائنات کے رب نے اس پر رحمت کی نگاہ فرمائی۔ اب دیکھیے کہ جس شخص پر اللہ پاک رحمت کی نگاہ فرما دیں تو اس کا اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے اور اس جہان میں بھی اس کا بیڑا پار ہے۔
اس کے بعد جب بندہ سجدے میں گیا تو اللہ پاک اسے قرآن کے حروف کی تعداد کے برابر، یعنی قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں، قرآن پاک کی صورتوں کے حروف کی تعداد کے برابر اللہ پاک اسے نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب بندے نے سجدے میں تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ پاک اسے اس قدر نیکیاں عطا فرمائیں گے جس قدر جنوں، شیاطین اور انسانوں کی جو کل تعداد ہے، اللہ پاک اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جب بندہ اتحیات میں بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کے نامہ اعمال میں غازیوں کی تعداد کے برابر ثواب درج فرماتے ہیں۔ پھر جب بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فراغت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس پر دوزخ کے تمام دروازے بند فرما دیتے ہیں اور جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ جنت کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اب آپ کا جس دروازے سے دل کرتا ہے داخل ہو کر جنت میں اپنے مقام پر پہنچ جائیے۔ تو دیکھیے حضرات، یہ نماز کی ایک رکعت کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر پوری نماز کا اجر و ثواب کس قدر ہوگا، اور پھر نہ صرف ایک نماز کا پھر بلکہ نماز پنجگانہ کا اللہ رب العزت انسان کو کس قدر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے بڑھ کر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔